شیخ ایک مسئلہ آیا ہے بیچ میں. ایک صاحب پی جی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جی ان کی فیس کچھ کم پڑ رہی ہے تو ان کو پیسے دینے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ آیا کہ ان کو زکوٰۃ کی مد میں پیسے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں. کیا وہ فقیر اور مسکین ہیں؟ فقیر اور مسکین کا تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ خود سے جمع نہیں کر پا رہے ہیں. 1,20,000 کچھ انہوں نے دینے تھے، 50 دے دیے ہیں انہوں نے تاکہ ان کی سیٹ کنفرم ہو جائے، اور 70 باقی رہ گئے ہیں. اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی ضروریات میں شمار کی جائے گی یا نہیں. دیکھیے اس کا بالکل میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دو باتیں دھیان رکھیں. پہلی بات تو وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا وہ فقیر اور مسکین ہیں. فقیر اور مسکین ہونے کا مطلب کہ کیا ان کے پاس اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے اپنی پراپرٹی سے وہ فیس ادا کر سکیں. کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی زائد پراپرٹی ہے، اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد پراپرٹی، تو بیچ کے بھی اس کو دے سکتے ہیں، تب بھی ان کو فقیر اور مسکین نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر وہ فقیر اور مسکین مانے جائیں گے. اب دوسرا سوال یہاں پہ وہ آتا ہے جو آپ نے لاسٹ میں کہا کہ فقیر اور مسکین وہ ہے جو اپنی بنیادی ضرورت پوری نہ کر پا رہا ہو. تو کیا ہائر ایجوکیشن، اسلامک ہائر ایجوکیشن کیا انسان کی بنیادی ضرورت ہے؟ دیکھیے اگر انفرادی طور سے آپ دیکھیں گے تو اس انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے پی ایچ ڈی کرنا. لیکن ہائر ایجوکیشن کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ہوتا ہے. ہائر ایجوکیشن فرض کفایہ ہے. اب جی اگر اس سماج اور معاشرے میں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، تو گویا کہ وہ انسان اس کو حاصل کر کے اس فرض کفایہ کو ادا کر رہا ہے. تو اگر وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے تو پھر وہ صرف اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پورے سماج کی ضرورت ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے لینا جائز ہوگا. لیکن اگر وہ آدمی فرض کفایہ ادا نہیں کر رہا ہے، فرض کفایہ کیسے نہیں ادا کر رہا ہے؟ مان لیجئے اس سماج میں علماء کی بھرمار ہے اور ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی اگر اس نے نہیں پڑھا تو فرض کفایہ ادا نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر اس کی ضرورت نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر اس سماج کو اس آدمی کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور امت کی جو ضرورت ہے، اس سماج اور معاشرے کی جو ضرورت ہے اسے پوری کرے، تو یہ فرض کفایہ ہے. گویا کہ ہمارا یہ جو جواب ہے اس بات پر مبنی ہے کہ کیا وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے یا مستحب عمل کر رہا ہے. اب ظاہر ہے اس سماج اور معاشرے کو دیکھ کر کے ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، تو پھر وہ بنیادی ضرورت مانی جائے گی اور اس کے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو. جی اچھا جی ابو شیخ، جی اس کے اندر میں صرف ایک چیز اگر تبدیل کر دوں، میں آئندہ کے لیے پوچھ رہا ہوں، ابھی کے لیے نہیں، کہ مان دیجئے یہ دینی تعلیم کے لیے نہیں ہے، کیمسٹری میں ہے، فزکس میں ہے، کسی اور چیز میں ہے، دنیاوی علوم کے اندر پی ایچ ڈی ہے، تو اس میں یعنی بنیادی ضروریات میں شمار نہیں کی جائے گی پھر یہ. دیکھیے وہاں پر بھی یہی سوال آئے گا کہ دیکھیے ہم اس کو مثال سے ایسے سمجھیں جیسے کسی سماج کو اطباء کی ضرورت ہے، مسلم سماج کو اطباء کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اطباء کے بغیر وہاں کے لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا علاج کرنا یہ ضروری ہے. اب اگر کوئی وہاں اطباء نہیں ہے اور کچھ ایسے اطباء کی ضرورت ہے جو لوگوں کی حاجتوں کو پوری کریں علم حاصل کر کے، ایسی صورت میں اس کو فرض کفایہ کہیں گے. لیکن اگر وہ ایسا علم حاصل کر رہا ہے جو فرض کفایہ کے درجے میں نہیں آ رہا ہے، ایسا عصری علم ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہوگی. تو اب یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا علم حاصل کر رہا ہے، کیا اس کی ضرورت اتنی ہے کہ وہ فرض کفایہ کے درجے تک پہنچ چکی ہے، وہ اس آدمی کی نیت کیا ہے، کیا دنیا داری نیت ہے یا حقیقت میں اس کی نیت امت کی ضرورت کو پوری کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ فرض کفایہ ہے کہ نہیں ہے. اگر فرض کفایہ کی ادائیگی ہو رہی ہے تو پھر جائز ہے.